بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے، یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر عوام کو تو جو ٹیکہ لگے گا سو لگے گا، تو اربوں روپے کا ٹیکہ ہے، مہنگائی کہاں پہنچ جائے گی اور سارا کچھ ستیہ ناس ہوگا۔ لیکن اس منی بجٹ کے ساتھ ساتھ کچھ بلز آ رہے ہیں اور ان میں سے ایک انتہائی متنازعہ بل جو ہے نا، مجوزہ بل، وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ہے۔ اب پتہ نہیں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور پاکستان کی خود مختاری اللہ معاف کرے کہیں آپس میں ٹکرا نہ جائے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ منی بجٹ اگر پاس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد تصور ہوگی اور حکومت تو ٹک نہیں پائے گی۔ اس میں بڑی بات ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اتحادی پہلے تو بڑے ریزرویشن شو کرتے ہیں، بعد میں جناب وہ پتہ چلتا ہے کہ راضی ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کن فورسز کے کہنے پہ راضی ہوتے ہیں یا حکومت کے کہنے پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک میں نے بھی کوئی بات کی تو بہت ہی اتھینٹک سورسز سے، تو وہ بھی یہی کہ جی بالکل، میں نے کچھ کویشچنز بھی کیے کہ کیا یہ پھر خطرناک نہیں ہے یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے یا جو باقی چیزیں ہیں، منی بجٹ ہے، یا تو جواب یہی ملا کہ جی بالکل خطرناک تو ہے، لیکن اس میں کیا کریں کہ اگر یہ ایسا نہ کریں تو پھر پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پاکستان ڈیفالٹ کیا تو پھر وہ جو سعودی عرب نے قرضہ دیا وہ بھی واپس ہو جائے گا، اور وہ بہت کوئی ہو تو پھر تباہی آ جائے گی۔ تو میں نے کہا وہ تباہی بڑی ہے، یہ تباہی بڑی ہے، کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ پھر تو جیسے شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم اناؤنس کر دیں کہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا، اس میں تو کم از کم جو ہے نا بہت ساری چیزیں۔ اچھا خیر وہ موضوع نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو اب لگتا یہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے حکومت نے یہ پاس کروا لیا، جو کہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاس بھی کروا لے، اور ابھی تک مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی کوئی اتنی بڑی تیاری بھی نہیں ہے اس کو روکنے میں، یہ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے۔ اسٹیٹ بینک کا بل پہلے بھی آنا تھا، یہ جو ابھی ایک مشترکہ اجلاس ہوا اس میں بھی، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے اختلافات تھے۔ اب جو ہے اب ریسنٹلی اسٹیٹ بینک کی اس خود مختاری کے بل پر، یہ جو ترمیمی بل آ رہا ہے اسٹیٹ بینک سے متعلق، اس پر صرف اپوزیشن کے نہیں، اس پر صرف قوم کے نہیں، اس پر خود حکومتی وزراء کے بھی تحفظات ہیں۔ اس پہ بہت بڑا، اس پہ ایک تباہی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ فیکٹس اینڈ فگر۔ اس میں تو آپ یوں ہے نا کہ میرے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں میری طرح، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ ایک تھامس ہابس کا جو لیویاتھن جو ہے نا وہ پڑھا تھا ہم نے، اور وہ اس کے بارے میں کہ جناب وہ تو بالکل ہی ایسے کہ پتہ نہیں کیا وہ تھا، وہ ڈکٹیٹر سے بھی اوپر تھا، اور اس طرح کی باتیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا نا، وہ تھامس ہابس کے لیویاتھن سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نہ کسی حکومت کی پکڑ میں آئے گا، نہ حکومتی کسی ادارے کی پکڑ میں آئے گا، اور تو اور اس مجوزہ بل کو پڑھنے کے بعد بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اتنا پاورفل اور خود مختار ہو جائے گا کہ وہ آپ کی سپریم کورٹ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بس یہ بات ہے نا۔ میں کل سن رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر شاہدہ وزارت، ان کا ایک کلپ بھی وائرل ہوا اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان اس فارم میں قائم بھی نہ رہ سکے۔ اور یہ واقعی اس بل میں ایسی چیزیں ہیں، اس میں یہ واقعی کچھ عرصہ پہلے ساگڈار صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا، اور وہ جو ہے نومبر میں غالباً، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ یار یہ اسٹیٹ بینک کا اگر یہ بل آتا ہے تو کیا اس میں، وہ سارا تو نہیں لیکن کچھ چند نکات یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک گورنر کو ریاست سے مکمل خود مختار کیا جا رہا ہے۔ ایک اس کا نقطہ یہ بھی ہے۔
تو اسٹیٹ بینک میں یعنی اسٹیٹ بینک بل میں تجویز کیا گیا کہ گورنر ایک دفعہ مقرر ہونے کے بعد صرف سنگین بد انتظامی کی وجہ سے جس کا تعین عدالت نے کیا ہو ہٹایا جا سکتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا سنگین بد انتظامی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا تعین عدالت نے کیا ہو. اچھا، اسی طرح بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بغیر انکوائری شروع نہیں کر سکتی. تو گورنر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سربراہ ہوتا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ اس کے خلاف کون سا جرم ثابت ہوگا کہ جس کے خلاف انکوائری ہی اس کی اپنی مرضی کے بغیر شروع نہ ہو سکے. آپ پہلے انکوائری کرتے ہیں پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں نا. تو جس کے خلاف انکوائری ہی شروع نہ ہو سکے اس کی اپنی مرضی کے خلاف، اس کی اپنی مرضی کے بغیر، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے خلاف کون سا جرم ثابت ہوگا اور اس کے خلاف کون سا ایسی صورتحال ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ اس میں تمام قوانین، پاکستان کے قوانین جو ہے نا، اس سے اسٹیٹ بینک کو بالا تر رکھا گیا ہے. ایک مقدس گائے بن گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کا گورنر تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک ہٹلر سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. جو پاکستان اور یہ اینٹی کرپشن اور یہ نیب اور ان کو تو چھوڑ دیں، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بھی جو ہے نا اس میں نہیں آئے گا. اب آپ ذرا آگے آ جائیں. آپ اس بل، اگر یہ خدا نخواستہ بل پاس ہو جاتا ہے تو میں ایکسپورٹڈ اور امپورٹڈ یوتھیاز دونوں کو کہوں گا کہ آپ ذرا پھر دیکھیں کہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ پھر پتہ چل جائے گا. میں تو پہلے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب میں مجبوراً یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کپتان واقعی اللہ معاف کرے کسی ایجنڈے اور پروپیگنڈے پہ آئے ہیں مبینہ طور پر. اب گورنر اور بورڈ کسی بھی ریاستی ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں گے. یہ اس کی شکیں ہیں. شکیں سنتے جائیں، آپ کو کبھی آپ پر طاری ہو جائے گی. یعنی مجوزہ ترامین کے ذریعے گورنر کا احتساب اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے. اور یہ اچھا صرف اور صرف وہ پارلیمنٹ کی اس تک محدود کر دیا گیا. باقی اس پر صرف ایک رپورٹ پیش ہوگی پارلیمنٹ میں. کوئی قانون نہیں لگتا، ہر قانون سے اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے. نہ اس پر پاکستان کا کوئی قانون لگتا ہے، نہ آئین لگتا ہے کسی قسم کا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گورنر کی سروس کی شرائط و ضوابط جن کا تعین گورنر صاحب خود کرے گا. اب گورنر کی سروس کی شرائط و ضوابط کا تعین بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو کرنا ہے، جن کی صدارت وہ خود کرتے ہیں صاحب. کہاں ہے اب آزاد فیصلہ سازی کا اصول؟ اچھا جی، اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ جب گورنر کی جو شرائط و ضوابط ہے نا کہ اس کی سروس کی، اس کی نوکری کی، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کرے گا، اور اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو سربراہ ہے وہ اسٹیٹ بینک گورنر خود ہے. اب آپ اندازہ کیجئے. اب بورڈ ممبران کی تقرری بورڈ کی سفارش پر کی جائے گی. اب بورڈ ممبران، اب یہ عجیب مذاق ہے کہ بورڈ ممبران کی جو تقرری ہے نا وہ کرتی تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، گورنمنٹ ہی کرتی ہے، لیکن اب یہ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ وہ کرے گی اس کی سفارش پر. سفارش کس کی ہوگی؟ اسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش ہوگی. یعنی میں کسی کو کہوں کہ آپ نے تقرری تو آپ نے کرنی ہے، لیکن کرنی انہی کی ہے جن کی میں سفارش کروں گا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ کس کی سفارش ہوگی پھر، ٹھیک ہو گیا نا. کون سا ایسا وہ پھر کون سی ایسی اٹانومی رہ جائے گی حکومت کی یا ریاست کی. اب ڈپٹی گورنرز کی ذرا تقرری دیکھ لیں. یہ تجویز ہے کہ ڈپٹی گورنرز کا تقرر وفاقی حکومت کے ذریعے گورنر کی طرف سے تجویز کردہ پینل سے ترجیح کی بنیادوں پر کیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ ڈپٹی گورنرز کو بھی فیڈرل گورنمنٹ جو تعینات کرے گی انہی کو، جنہی کو اسٹیٹ بینک کہے گا، جن کو اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہے گا انہی کو تقرر کرے گی. یہ جو مجوزہ بل ہے. اور گورنر کے عہدے کی مدت، اب پہلے اس عہدے کی مدت ہوتی تھی 3 سال، ٹھیک ہے نا. یہ آپ ذرا معاف کیجئے گا، مجوزہ بل سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، میری طرح سادہ لوگ جو ہے نا ان کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اب جو موجودہ قانون کے تحت گورنر کی تقرری ہوتی ہے 3 سال کے لیے، اب جناب اسٹیٹ بینک کے گورنر کی مدت کی جا رہی ہے 5 سال، ٹھیک ہے نا. اور اس میں مزید 5 سال کی توسیع بھی ہو سکتی ہے، تو 10 سال تک بیٹھا رہے وہ بندہ، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، اس کے بعد گورنر، ڈپٹی گورنر دیگر کو اگر ہٹانا ہے ہمیں،
گورنر کو, ڈپٹی گورنرز کو یا اسٹیٹ بینک کے باقی کسی عملے میں سے کسی کو ہٹانا ہے تو کیا ہوگا. تو اسٹیٹ بینک بل کے سیکشن 15 میں کہا گیا کہ تعیناتی اتھارٹی گورنر, ڈپٹی گورنر, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز یا مانیٹری پالیسی کمیٹی کے بیرونی ممبر کو سیکشن 13 کے تحت کسی بھی عدم مطابقت نااہلی کے واقعہ ہونے کی صورت میں یا اگر ایسا شخص سنگین بد انتظامی کا مجرم پایا جاتا ہے تو اس کا تعین قانونی عدالت نے کیا ہو دفتر سے ہٹا دے گی. یہ شک آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتی ہے جو شہریوں کو برابر حقوق دیتی ہے. یہاں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ قانونی عدالت میں بدعنوانی کے الزامات ثابت کرنے میں لگنے کے لیے. اچھا اب آپ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اب جناب پھر وہی ہے کہ گورنر, ڈپٹی گورنرز اور ان کو اگر ہٹانا ہے باقی کو, ڈائریکٹرز کو, تو پھر وہی سنگین جو ہے نا جرم ہے, وہی جو سنگین بدعنوانی ہے. اب سنگین بدعنوانی پر واقعی صحیح لکھا ڈار صاحب نے بھی کہ سنگین بدعنوانی کو ثابت کرتے کرتے بندہ پوری مدت پوری کر جاتا ہے, اپنی مدت جو ہوتی ہے نا اس کی وہ پوری کر جاتا ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں مستقبل کی ترامیم. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ شک ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہو بھی گیا, یہ اگر بل آ بھی گیا, یہ بل ہو گیا پاس بھی ہو گیا, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پاس بھی ہو گیا, تو پھر جو اگلی حکومت آئے گی وہ اس کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے, نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. اس میں ایک یہ مسئلہ ہے, اسٹیٹ بینک ایکٹ میں اگر آپ مستقبل میں کوئی آئندہ کوئی تبدیلی کریں گے نا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے اس مجوزہ بل میں کہ مستقبل میں اسٹیٹ بینک ایکٹ میں مرکزی بینک کی پیشگی رضامندی سے ہی ترمیم کی جا سکتی ہے جو کہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے مترادف ہے. نو ڈاؤٹ. اب اگر کل کو کوئی اور حکومت آ جاتی ہے کسی بھی جماعت کی اور وہ کہتی ہے کہ یہ بل بہت غلط پاس ہوا ہے اور اس کو تو ختم کریں, اس میں ترمیم کریں, وہ ترمیم آپ خود سے نہیں کر سکتے, وہ ترمیم آپ اسٹیٹ بینک کی ان سے اجازت لیں گے. اسٹیٹ بینک اگر آپ کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اجازت دے گا, اسٹیٹ بینک کا گورنر اجازت دے گا, تب آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. یعنی اب آپ کو فیوچر میں, مستقبل میں کسی بھی قسم کی آپ کو اگر کرانی ہے, یعنی کسی بھی قسم کی آپ کو تبدیلی کرانی ہے اس ایکٹ میں یا اسٹیٹ بینک سے متعلق کسی بھی قسم کی آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے پوچھنا پڑے گا. بھئی یہ تو ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ, یوں سمجھ لیں کہ یہ تو ڈکٹیٹر سے بھی اوپر ہو گیا نا. اچھا جی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کے اہلکاروں کے خلاف ایک اور شک ہے. یہ آپ سنتے جائیں اور آپ کے پیروں تلے سے جیسے میں نے کہا ہے نا زمین نکل جائے گی. یہ جناب اسٹیٹ بینک کے اہلکاروں کے خلاف کرمنل تحقیقات کے خلاف تحفظ. اچھا جی, اسٹیٹ بینک کی اس کے بعد جو ہے نا یہ کرمنل تحقیقات, آپ ان کے خلاف کرمنل تحقیقات نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی, نہ نیب کر سکتا ہے, نہ اینٹی کرپشن کر سکتا ہے, نہ ایف آئی اے کر سکتا ہے, کسی بھی کرمنل تحقیقات آپ نہیں کر سکتے, فوجداری تحقیقات نہیں کر سکتے. اس میں اس طرح کی ترامیم کی جا رہی ہیں. اور ایک اور ستم بلائے ستم دیکھیں کہ جو گورنر, ڈپٹی گورنر, ڈائریکٹر, باقی لوگ جو ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے ان کے خلاف بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ بابا رحمتہ نے جے آئی ٹی بنائی تھی پیناما کیس میں تو کہا گیا تھا کہ ان کو تبدیل نہیں کر سکتی حکومت, ان کو سسپینڈ نہیں کر سکتی, ان کا کہیں ادھر ادھر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹایا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کی پرائر پرمیشن کے ساتھ. یہ اس سے بڑھ کے ہے کہ بھائی اس سے بڑھ کے اس سے زیادہ ہے جتنا تحفظ دیا گیا کہ کوئی بندہ ریٹائر ہو جائے گا اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے تو پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا, اس نے تو پتہ نہیں کیا کرمنل قسم کا کیس کیا, اس نے تو غداری کی, اس نے تو پورے ملک کو بیچا آئی ایم ایف کے ہاتھوں, آپ تب بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ اسی لیے یہ آیا تھا کپتان. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی, بہت سارے ایکسپورٹڈ اور امپورٹڈ دونوں یوتھیاز کو سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا, اب حکومت قرضہ لیتی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک سے عام طور پہ, اور اگر قرضہ لے تو لیکن یہ ہے کہ ہر سہ ماہی کے آخر پر اسے وہ قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صفر رہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ قرضہ بھی آپ نہیں لے سکتے. اچھا, یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو کمرشل بینکس ہیں نا وہ بلیک میل نہ کریں اور حکومت ان کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو تاکہ پھر اس کے وہ 3 4 مہینے کا قرضہ اسے اسٹیٹ بینک کے اس سے لینے کا. اب اسٹیٹ بینک دے نہ دے اس کی مرضی ہے. اب اگر یہ بل پاس, آپ یقین کیجئے کہ جیسے وہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت
حضرات صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، تو یہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، یہ تو ایسے ہو رہا ہے جناب کہ جیسے کوئی کالونی ہو، ہم جیسے کسی نے قبضہ کر لیا ہو، جیسے کسی نے، یہ تو افغانستان، عراق، لیبیا، ان کے اسٹیٹ بینکس کے بھی اس طرح کے قانون نہیں آئے، جیسے کسی نے ہم پہ خدا نخواستہ قبضہ کر لیا ہو، کوئی بیرونی طاقت آئی ہو، اس نے خدا نخواستہ پاکستان کو فتح کر لیا ہو، فتح کرنے کے بعد اس نے اپنی مرضی کے قانون اور آئین ٹھونس دیے ہوں، یہ اس طرح کا قانون اور آئین ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو کہ ہٹلر سے بھی زیادہ پاورفل ہو جائے گا، یہ اس طرح کا قانون ہے۔ یہ تو خیر کچھ کالمز تو لکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے یہ گورنر جنرل سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں گورنر جنرل کدھر، وہ کم از کم کوئی ریسپانسیبل ہے، کم از کم کوئی پاکستان کے کوئی سپریم کورٹ کو، کوئی اس کو ایسے قانون کو، آئین کو رسپانسیبل تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ یہ کیا پاکستان کی مختاری پہ سودا ہو رہا ہے، خود مختاری پہ یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور پاکستان کی ساورنٹی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف، اور یہ وہی بات ہے جیسے چودھری سرور صاحب نے بھی باہر جا کے کہا، ان کے اپنے گورنر نے، پی ٹی آئی کی حکومت کے اپنے گورنر نے کہا، گورنر پنجاب نے لندن جا کے وہاں پہ جب وہ گئے ابھی ریسنٹلی، یہ 2 ہفتے پہلے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں، یعنی آئی ایم ایف نے ہمیں 6 ارب ڈالر دے کر تو ہمارا سب کچھ گروی رکھ لیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، اور کچھ لوگ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ درد دل رکھنے والے ہیں، وہ اس چیز کو ایک ویک اپ کال کے طور پہ لے رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو، کیونکہ اس سے سینٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ منی بل ہے اور اسی منی بل سے ریلیٹڈ ہی ہوگا سارا کچھ، اور یہ پھر اس حوالے سے، اگر مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ بینک والا جو بل ہے اگر اس کو اسی بل کے ساتھ ہی نتھی کیا گیا تو وہ تو خیر سے قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، اور اگر اس کو الگ کیا گیا تو شاید وہ سینٹ میں جائے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور اس کو نہیں روکا جاتا، پارلیمنٹ نہیں روکتی، اور اسی طرح سے ہو جاتا ہے، اور کل کو چیخنا نہیں ہے پھر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا اس طریقے سے، اس سے تو بہتر ہے، اللہ معاف کرے، کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، لیکن ایسے قوانین نہ آتے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کے فیوچر کو آئی ایم ایف چلائے، جس کی بنیاد پہ آپ کے ملک کا دفاع جپرڈائز ہو جائے، جس کی بنیاد پہ آپ کے ملک کے دفاع سمیت آپ کی ساری چیزیں آپ کے ہاتھ بندھ جائیں۔ آپ اس طریقے سے ایسی ظالم قسم کی قانون سازی اور اس طریقے کی ترامیم، اور یہ ترمیمی امینڈمنٹ آف اسٹیٹ بینک کی اٹانومی، یہ اسٹیٹ، اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بل کو پڑھنے کے بعد، کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اور پاکستان کی ساورنٹی یوں کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے۔ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اور پاکستان کی ساورنٹی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بل، اگر یہ بل ایسی فارم میں ہی پاس ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔